کے ضلع شرکی میں 2.5 برس کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ ترجمان وزارت صحت کے مطابق رواں سال کا 5واں پولیو کیس رپورٹ ہوا ہے۔ ضلع شرکی میں ایک 31 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد پاکستان میں رواں سال پولیو کیسز کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ متاثرہ بچے کا تعلق یونین کونسل گجرو سے ہے، جہاں سے رواں سال کا 4تھا کیس رپورٹ ہوا ہے۔ ترجمان وزارت صحت کے مطابق پولیو ایک موقع پرست وائرس ہے، خاص طور پر کم قوت مدافعت والے بچوں کو اپنا نشانہ بناتا ہے، خاص طور پر ایسے علاقوں میں جہاں صحت کی سہولیات، غذائیت، صفائی کا نظام اور ویکسینیشن کے ریٹ کم ہو۔ وزارت صحت کے مطابق ہم پولیو کے خلاف جنگ میں ہمارے پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ حکومت پولیو کے خاتمے کے لیے ایمرجنسی بنیادوں پر تمام تر ضروری اقدامات کو یقینی بنا رہی ہے۔ ہائی رسک ایریاز میں جہاں وائرس موجود ہے، اعلیٰ معیار کی پولیو مہم کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ علماء اکرام، سول سوسائٹی، میڈیا ملک سے پولیو کے خاتمے میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ نیکلیریا ایک اور قیمتی زندگی نکل گیا ہے۔ اسکیم 33 گلشن معمار کا رہائشی 38 سالہ شخص جاں بحق ہو گیا۔ نیکلیریا کا شکار ہونے والے شخص کو 7 نومبر کو بخار، سر درد اور الٹی کی شکایات تھیں۔ مریض کو 9 نومبر کو طبیعت بگڑنے پر نجی اسپتال کی ایمرجنسی میں لایا گیا۔ مریض کے ضروری ٹیسٹ کیے گئے اور طبیعت کی انتہائی خرابی کے باعث ICU وارڈ میں داخل کیا گیا۔ دل کی دھڑکن آہستہ ہونے کے باعث مریض کو وینٹیلیٹر پر ڈالا گیا۔ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے طبی امداد کی فراہمی کے باوجود مریض جان بر نہ ہو سکا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ لوگ ناک میں پانی ڈالنے میں احتیاط کریں اور پانی میں کلورین کا استعمال کریں۔ کانگو وائرس نے کراچی میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ جناح اسپتال میں کانگو وائرس کے حوالے سے اجلاس، میڈیکل ICU وارڈ 23 میں کانگو وارڈ بنائے جانے کا فیصلہ۔ اجلاس میں ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر یحییٰ، جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر سلیمان، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر نوشین اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر یاسین عمرانی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ محکمہ صحت سندھ کی ہدایت پر JPMC میں کانگو کا خصوصی وارڈ قائم کیا جائے گا۔ اس وارڈ کے فوکل پرسن ڈاکٹر نوشین اور ڈاکٹر عمران ہوں گے۔ ترجمان صحت کے مطابق آخری اطلاعات تک کل 12 مریض نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ مزید بتایا کہ نجی اسپتال میں داخل 7 مریضوں کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ مزید 5 مریض تاحال اسپتال میں داخل ہیں۔ نجی اسپتال میں زیر علاج 16 میں سے 2 مریض اس سے قبل ڈسچارج جبکہ 2 انتقال کر گئے تھے۔ کانگو وائرس نے بلوچستان کو گھیر لیا۔ بلوچستان سے کانگو کے مریضوں کی مسلسل کراچی منتقلی، ان مریضوں کے اخراجات کون برداشت کر رہا ہے؟ کیا بلوچستان میں کانگو وائرس کے حوالے سے آئسولیشن بورڈز موجود نہیں؟ اس حوالے سے رپورٹ دیکھتے ہیں رابل اشرف کی۔ ڈینگی اور ملیریا کے بعد کانگو وائرس کے وار بلوچستان میں ڈیرے ڈال لیے۔ مریض کراچی منتقل کیے جانے لگے۔ کراچی پر بھی خطرات منڈلانے لگے۔ بلوچستان سے آئے مریض کراچی کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ نگراں وزیر صحت بلوچستان امیر محمد خان جوگزئی نے کھارا در جنرل اسپتال کا دورہ کیا۔ اسپتال میں سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ بولے اسپتال کے مختلف وارڈز کا دورہ کیا ہے اور سہولیات سے کافی مطمئن ہوں۔ ماشاءاللہ جب سے میں ابھی تک جتنی بھی ڈپارٹمنٹ میں نے دیکھے ہیں، ماشاءاللہ یہ ویل مینٹینڈ ہیں۔ صفائی ستھرائی کو میں دیکھ رہا ہوں اور جو کام چل رہا ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں، تو ماشاءاللہ یہ لگ رہا ہے کہ اس اسپتال کے ساتھ محنت ہو رہی ہے اور محنت کی گئی ہے اور بہت پرانا اسپتال ہے۔ نگراں وزیر صحت بلوچستان کا کہنا تھا کہ کانگو وائرس عام وائرس ہے۔ بولے بلوچستان میں بھی آئسولیشن وارڈز موجود ہیں، مگر مریضوں کے لواحقین کی خواہش پر کراچی منتقل کیا، جبکہ علاج کے تمام تر اخراجات بلوچستان حکومت برداشت کر رہی ہے۔ بلوچستان میں ہمارے پاس آئسولیشن وارڈز ہیں، بلکہ ہم نے ان کو اور بھی میں نے گزارش کی کہ نہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، یہ آف اینڈ آن ہوتا رہتا ہے۔ یہ اس دفعہ چونکہ وقت سے پہلے ہوا اور ایک دم ہوا اور پھر ہماری اپنی ڈاکٹر برادری کے ساتھ ہوا، ہمارے نرسیں، تو وہ چونکہ ہمارے دل کے بڑے قریب ہیں اور پھر ان کی فیملی کی بھی ایک ضد ہوتی ہے نا، جی ہم ڈاکٹرز ہیں اور ہم ماں باپ ضد کرتے ہیں جی کراچی بھیجو، تو ان کو یہی لگتا ہے کہ شاید وہاں پہ اب زندگی دینے والے تو اللہ ہی ہے نا جو دے گا۔ یاد رہے کہ بلوچستان میں کانگو وائرس کے مریضوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور کراچی میں منتقلی سے کراچی میں بھی کانگو وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ کیمرہ مین گلفام شیخ کے ساتھ رابل اشرف، سٹی 21۔
کانگو وائرس کے وار جاری ہیں، بلوچنے والے شخص کی زندگی ختم ہو گئی۔ کانگو وائرس کیا ہے، کیسے پھیلتا ہے، اس بیماری سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ رابعہ اشرف رپورٹ میں بتائیں گی۔ کانگو وائرس نئے خطرے کی گھنٹی۔ کانگو وائرس کو کرائمین کانگو ہیموریجک فیور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وائرس جانوروں کی کھال میں موجود ایک چھوٹے سے کیڑے جسے ٹک کہتے ہیں میں ہوتا ہے۔ اگر یہ کسی انسان کو کاٹ لے تو بیماری اس میں منتقل ہو جاتی ہے۔ ماہرین صحت نے خبردار کیا ہے کہ جب بھی جانور خریدیں یا اسے پالیں تو ہمیشہ دستانوں کا استعمال کریں تاکہ وائرس سے بچا جا سکے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کانگو وائرس کی علامات وائرل انفیکشن جیسی ہی ہوتی ہیں۔ نزلہ، تیز بخار کے ساتھ گلے، جوڑوں اور ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چہرے اور آنکھوں کا سرخ ہو جانا، جسم پر سرخ دھبے نمودار ہونا، خون کا رسنا بھی اہم علامات ہیں۔ ابتدائی طور پہ ان کو بخار اور نزلہ، زکام، اس طرح کے علامات جو نارمل کسی بھی وائرل فیور سے ہوتے ہیں اس طرح سے پریزنٹ کرتا ہے۔ پھر گریجولی مریض کو بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسم میں خون جمانے کی کیفیت کم ہو جاتی ہے تو مریض کو جسم کے اعضاء سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے بلیڈنگ کی وجہ سے مریض شوک میں چلا جاتا ہے اور اس کے آرگنز ڈیمیج ہوتے ہیں، آرگن فیلیور میں جا سکتا ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ جانوروں کے قریب جانے سے پہلے احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کی جائیں اور اگر کانگو کی علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔ کیمرامین عثمان کے ساتھ رابعہ اشرف، سٹی 21۔ کراچی میں گٹر بھی شہریوں کی جان کے دشمن بن گئے۔ کھلے مین ہالز بلدیاتی نمائندگوں کی سنجیدگی کو کھل کر بیان کر رہے ہیں۔ احسن عباسی رپورٹ کریں گے۔ روشنیوں کے شہر میں گٹر کے ڈھکن نایاب۔ شہر قائد میں انتظامیہ ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہو گئی۔ شہر میں 35,000 کے قریب کھلے مین ہول موجود ہیں۔ واٹر کارپوریشن کے پلانٹ پر یومیہ 100 ڈھکنوں کی تیاری جاری ہے۔ گٹر کے ڈھکن اسی رفتار سے تیار کیے جاتے رہے تو موجودہ کھپت کو پورا کرنے میں 1 برس سے زائد بیت جائے گا۔ کراچی کے دیگر علاقوں کی طرح کورنگی کے شہری بھی ٹاؤن چیئرمین کو درخواستیں دے دے کر تھک گئے۔ علاقے میں تاحال کھلے مین ہول ڈھکے نہ جا سکے۔ کافی ٹائم سے میں دیکھ رہا ہوں 13-14 سال ہو گئے، روڈ خراب ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے کوئی ڈھکن ہے، روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کوئی ایم این اے کوئی ایم پی اے کو کراتا ہی نہیں ہے کام۔ کافی عرصے دراز سے ڈھکن ہے ہی نہیں اس روڈ کے اوپر۔ حادثات یہ آئے دن کا معمول ہے، کوئی بیوی بچوں کے ساتھ گرتا ہے، کوئی ماں کے ساتھ گرتا ہے، کوئی پیشنٹ کو لے کے گرتا ہے، کوئی رکشے کا اگلا ٹائر گھس جاتا ہے۔ رواں برس کراچی میں کھلے مین ہول سے 18 حادثات رپورٹ ہوئے جن میں بچوں سمیت شہریوں کی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ شہر بھر کے کھلے مین ہولز میں آئے روز بچوں کا گرنا اور ٹریفک حادثات کا ریکارڈ ہونا شہری حکومت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ساتھ احسن عباسی، سٹی 21۔ نشے کے عادی افراد سے مین ہال، لوہے کے جنگلے اور پلوں کے سریے کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ نشیوں نے تاریخی نیٹی جیٹی پل کا حفاظتی جنگلہ نکال کر بیچ ڈالا، جس کے باعث حادثات معمول بن گئے ہیں۔ آئمہ خان رپورٹ کریں گی۔ نشئی کراچی کے انفراسٹرکچر کے دشمن بن گئے۔ پیڈسٹرین برج، اوور ہیڈ برج کی ریلنگز، پارک کی لوہے سے بنی حفاظتی دیواریں کچھ محفوظ نہیں۔ اب نیٹو جیٹی پل کا حفاظتی جنگلہ بھی ان کے نشانے پر آ گیا۔ نشے کے عادی افراد تاریخی پل کے اطراف لگے کئی جنگلے کاٹ کر لے گئے۔ حفاظتی ریلنگز پچھلے کئی مہینوں سے غائب ہے، جو انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نیٹو جیٹی پل سے لوہے کے جنگلے چوری ہونے کے بعد حادثات کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ شہری کہتے ہیں کئی ماہ ہو گئے ریلنگز غائب ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی حادثہ بھی پیش آتا ہے۔ ٹاور کے نیچے ہی میرا گھر ہے، ہمارا آنا جانا ہوتا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ کافی ٹائم سے مطلب لوگ آتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں کہ ہم اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، ہم یہ بھی کروا رہے ہیں، ہم وہ بھی کروا رہے ہیں۔ اور رہی بات حادثات کی، تو شاید یہاں سے کچھ وقت کوئی 6-7 مہینے پہلے یہ نیچے بنا ہوا ہے، پبلک پلیس ہے، یہ کہلاتا ہے پورٹ گرینڈ کراچی، یہاں سے پورا ایک ٹرک نیچے جا چکا تھا جو کافی نقصان دہ ثابت بھی ہوا تھا۔ اور یہاں کی بات آپ کر رہے ہیں، یہاں سے میں نے 2-4 دن پہلے ہی ایک بائک والے کو یہاں کھڑے دیکھا تھا، وہ کھڑے کھڑے گر گیا تھا۔ تاریخی پل سے لوہے کے جنگلے چوری ہونے کی وجہ سے عوام نے ہنگامی بنیادوں پر انتظامیہ سے پل پر جنگلے لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کیمرامین گلفام شیخ کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔ کراچی کے علاقے بلدیہ میں افسوسناک واقعہ، یوسف گوڈ بس ٹرمینل کے قریب آئل ٹینکر میں ویلڈنگ کے دوران دھماکہ ہوا، 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ جاں بحق ہونے والے افراد میں مستری اور اس کا شاگرد شامل تھے۔ شاہزیب حسین کی رپورٹ۔
کراچی میں افسوسناک واقعہ، ذرا سی بے احتیاطی 2 جانیں لے گئی، خاندان اجڑ گیا۔ یوسف گوڈ بس ٹرمینل میں دوران ویلڈنگ مزدا ٹرک میں دھماکے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق دھماکہ مولانا ہوٹل اتفاق گودام کے قریب میں ہوا۔ 4 بجے کا ٹائم تھا کہ ایک دھماکے کی آواز آئی۔ میں اور میرے کولیگ جو تھے، ہم لوگ جیسے باہر نکلے دوڑتے ہوئے، ہم نے دیکھا کہ ایک ڈیڈ باڈی جو ہے روڈ کے اوپر پڑی تڑپ رہی تھی، جس کا سر 2 ٹکڑوں میں تھا۔ ہم لوگوں نے اس کو دیکھا، اس کے اوپر چادر وغیرہ دی۔ اسی وقت ہم نے چھپا ایمبولینس کو کال کی۔ چھپا ایمبولینس جب آئی تو ہم نے اس کو اٹھوا کے اس کے اندر ڈالا۔ ہم لوگ اس گوداموں کے اندر جب آئے، جہاں دیکھا ہم نے، تو ایک ڈیڈ باڈی ہمیں اور ملی جو کہ لڑکی کی ڈیڈ باڈی تھی۔ اس کو بھی ہم نے ایمبولینس کے اندر ڈال کے شفٹ کر کے ہم لوگوں نے اس کو سول ہاسپٹل میں روانہ کیا۔ موجکو تھانے کے ہیڈ کانسٹیبل عارف نے بتایا کہ مزدا ٹرک میں ٹینک فٹنگ کے دوران دھماکہ ہوا، جس کی آواز دور دور تک سنائی دی گئی۔ پولیس حکام نے لاشیں سول اسپتال منتقل کر دی۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت بلال اور علی کے ناموں سے ہوئی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جاں بحق افراد کے گھر والوں سے اب تک رابطہ نہیں ہو سکا۔ کیمرہ مین قمر آبدی کے ساتھ شاذب حسین، سٹی 21۔ کے انتخابات کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع، لیگی رہنماؤں نے رابطے بڑھا دیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے وفد کی JUI سندھ کے سیکرٹری جنرل علامہ راشد محمود سومرو کی رہائش کا آمد۔ علامہ راشد محمود سومرو کے برادر نسبتی کے انتقال پر مسلم لیگ کے وفد نے تعزیت کی۔ وفد نے علامہ راشد محمود سومرو کو میاں نواز شریف کا پیغام بھی پہنچایا۔ مسلم لیگ کے وفد میں ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق، بشیر میمن، کھیل داس کوہستانی، علی اکبر گجر اور دیگر شامل تھے۔ سندھ میں بننے والے گرینڈ الائنس پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ علامہ راشد محمود سومرو نے مسلم لیگ کے وفد کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سندھ میں گرینڈ الائنس کے نتیجے میں بڑا سرپرائز دیں گے۔ علامہ راشد محمود سومرو نے میاں محمد نواز شریف، مریم نواز شریف اور شہباز شریف کو 30 نومبر کو لاڑکانہ میں ہونے والے جلسے میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ مسلم لیگ فنکشنل اور مسلم لیگ نون کے درمیان انتخابات سے متعلق سیاسی تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سعد رفیق نے کہا کہ نون لیگ اور فنکشنل لیگ کے درمیان ملاقات بہت اچھی رہی۔ نواز شریف کے حکم پر پیر پگاڑا سے ملاقات کرنے آئے صدر الدین شاہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون سے مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج ایاز صادق صاحب، بشیر میمن صاحب اور میں، ہم تینوں قائد مسلم لیگ جناب محمد نواز شریف کی ہدایت پر پیر صاحب پگارا شریف کی خدمت میں اور یونس بھائی کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ خواجہ صاحب کا، سردار صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ تکلیف کر کے ادھر آئے، اور جو بات ہو رہی ہے وہ سیاسی بات ہے، الیکشن سے پہلے ہر جگہ پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، تو یہ بھی اسی سے کنیکشن ہے کہ جیسے آگے الیکشن ہوگا، تاریخیں نزدیک آ رہی ہیں، تو دوستوں کی، دوسری جماعت کے دوستوں کی ایک دوسرے سے میل ملاپ بھی شروع ہوگا، اور آگے کس طریقے سے اس ملک کے مستقبل کے لیے بہتر فیصلہ کرنے کے لیے سر جوڑ کے ہم لوگ سب آگے چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔